نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین، آج اس جز کی شروعات اس طرح سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہت ہے۔ اسی نے زندگی اور موت کو ایجاد کیا تاکہ دیکھے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ پھر آسمان و زمین سے بے شمار نشانیاں بتائی گئیں کہ جس رب نے کائنات کے ایک ایک کرے اور ایک ایک ذرے کو بامقصد بنایا، اس میں تم ہی ایک کیوں ہو جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ جنہوں نے اپنے رب کو نہیں پہچانا وہ عذاب جہنم سے دوچار ہوں گے۔ جہنم غیظ و غضب سے بھڑکتی ہوگی اور اس میں لوگوں کی چیخ و پکار کو تم سنو گے۔ اس دن وہ پچھتائیں گے کہ اگر ہم دنیا میں سنتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم جہنم کی آگ میں نہ جلتے۔ بڑی ڈھٹائی ہوگی کہ انسان خدا سے بے خوف ہو کر زندگی بسر کرے۔ پھر اس جز میں بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ اخلاق پر فائز تھے۔ آپ کے مقابلے میں آپ کے مخالفین کا کردار بہت پست تھا، تو کیریکیچر آف اپوننٹس آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ کیا گیا۔ اس لیے اس جز میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کی تصویر پیش کی گئی ہے۔ آپ جو دعوت پیش کرتے تھے، مشرکین چاہتے تھے کہ آپ تھوڑا سا دب جائیں، تھوڑا سا کمپرومائز کر لیں، تھوڑا سا بیک فٹ پہ چلے جائیں، مگر قرآن نے بتایا کہ حق دنیا میں دبنے کے لیے نہیں آیا ہے، پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ قرآن نے ان کا کردار بتایا کہ وہ لوگ ہیں جو بے وقار ہوتے ہیں، کینہ اپنے سینوں میں پالتے ہیں، عیب جو ہوتے ہیں اور چغل خور ہوتے ہیں۔ یعنی جھوٹے لوگ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، دوسروں کو ڈیفیم کرتے ہیں، ان کا عمل برا ہوتا ہے، وہ ایول ڈوئرز ہوتے ہیں اور ان کا حسب نسب مشکوک ہوتا ہے، وہ مال و دولت کے پجاری ہوتے ہیں اور ہمیشہ حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن ان کی سونڈ کو داغا جائے گا اور جہنم کی سزا دی جائے گی۔ قیامت کے دن دو قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں ایک جنتی ہوں گے اور دوسرے جہنمی۔ جس شخص کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو گیا، اس کے ریکارڈ اس کے لیفٹ ہینڈ میں دیے جائیں گے اور وہ لوگوں سے چھپاتے ہوئے پھرے گا اور پھر کہے گا کہ کاش مجھے یہ سرٹیفکیٹ ہی نہ دیا جاتا، کاش میرا حساب کتاب ہی نہ ہوتا، کاش دنیا میں جو موت آئی اسی سے میرا قصہ ختم ہو جاتا۔ ہائے میری بدبختی، اس وقت میرا مال نہ کام آ رہا ہے اور نہ میری سلطنت کام آ رہی ہے اور نہ ہی میری اتھارٹی یہاں چلتی ہے۔ اس شخص کو جہنم کا سخت عذاب دیا جائے گا کیونکہ وہ آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا، نہ انسانوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، اور اس پر مزید ستم یہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھٹوں میں اڑاتا تھا۔ ناظرین، قرآن نے مخالفین حق کی تصویر کئی جگہ پیش کی ہے، لیکن اس جز میں 2-3 صورتوں میں بہت ویوڈ پکچر پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد اے ویری پینفل رپورٹ آتی ہے۔ سورہ نوح جب بھی میں پڑھتا ہوں میرا دل کانپ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں اپنی دعوتی کاموں کی رپورٹ پیش کی۔ کہا کہ اے رب، میں نے اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے پکارا اور سمجھایا، تنہا بھی دعوت دی اور مجمع میں بھی نصیحت بھی کی اور دلائل بھی دیے، استغفار کرنے کی ترغیب دی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہوگا اور دنیا میں بھی تمہیں اچھی زندگی دے گا، مگر انہوں نے کہا کہ ہم اپنے معبودوں کی بندگی نہیں چھوڑیں گے۔ آخر کار بڑے درد انگیز طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حضور حضرت نوح علیہ السلام اپنی سفارش پیش کرتے ہیں کہ پروردگار، اس قوم کو زمین پر زندہ نہ چھوڑ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ آخر کار سب صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے اور اہل ایمان کشتی نوح میں بچا لیے گئے۔ بعض دفعہ انسان قرآن کی قدر نہیں کرتا، مگر قرآن نے کہا کہ جنات تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سننے کے لیے آئے اور قرآن سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ پھر اس جز کے آخری حصے میں بتایا گیا
کہ انہیں دو طریقے سے کھڑا ہونا ہے، اسٹینڈ اپ ان دا نائٹ ٹو اسٹینڈ اپ ان دا ڈے، یعنی یہ ہے کہ انہیں رات میں کھڑے ہونا ہے تاکہ دن میں کھڑے ہو کر وہ دنیا کو ڈرا سکیں اور ان کے انجام سے باخبر کر سکیں، اور دنیا کو حق کی طرف دعوت دینا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا کام ہے، یہ کام ان کے لیے آسان ہے جو رات میں اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک نفس لوامہ رکھا ہے، ایک چھوٹی سی قیامت ہے، اور وہاں روزانہ نامہ اعمال تولے جاتے ہیں، اور انسان کا روزانہ جنت اور جہنم کے پروانے ہاتھ میں دیے جاتے ہیں۔ مگر افسوس کہ لوگ قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، جسے اللہ تعالیٰ نے رسول کے سینے میں محفوظ کر دیا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت آزاد سمجھتا ہے، اسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ ایک دن حساب کتاب کے لیے وہ طلب کر لیا جائے گا۔ ناظرین، اس پر اس جز کا خلاصہ مکمل ہوتا ہے۔